بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول جن زادی کا آخری حصہ۔ مصنف ہیں ظہیر احمد۔ لیڈی ایشلے اپنی مسلح فورس کے ساتھ کاسرانی صحرا میں پہنچ چکی تھی۔ اس نے فورس کو صحرا کے ہر حصے میں پھیلا دیا تھا۔ اس نے فورس کا بہت سا حصہ ان غاروں میں بھی بھیج دیا تھا جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور جن سے پاک ایشیائی اور ارانی ایجنٹوں کے آنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ لیڈی ایشلے کے حکم سے غاروں میں اسپیشل کیمرے نصب کر دیے گئے تھے تاکہ ان غاروں میں آنے والے افراد کا پتہ چلایا جا سکے۔ کیمروں کے ساتھ ساتھ لیڈی ایشلے نے غاروں میں ریموٹ کنٹرول بم بھی نصب کرا دیے تھے تاکہ جیسے ہی کیمروں کے ذریعے غاروں میں سفر کرنے والے پاک ایشیائی اور ارانی ایجنٹ انہیں دکھائی دیں، وہ ریموٹ کنٹرول بم بلاسٹ کر کے انہیں وہیں ہلاک کر دیں۔ لیڈی ایشلے نے صحرا کے درمیانی حصے میں خصوصی انتظامات کیے تھے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ چاروں طرف کی پہاڑیوں سے جو غار نکلتے ہیں وہ سب کے سب صحرا کے درمیانی حصے میں آ کر لنک ہوتے ہیں۔ پاک ایشیائی اور ارانی ایجنٹ صحرا میں جس حصے سے بھی آتے انہیں اسرائیل تک سفر کرنے کے لیے بلا شبہ سینٹر سے گزرنا ہی تھا۔ لیڈی ایشلے نے اس علاقے میں فورس کی تعداد بھی بڑھا رکھی تھی اور چاروں طرف موجود غاروں میں تباہ کن ریموٹ کنٹرول بم نصب کرا دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ پاک ایشیائی اور ارانی ایجنٹ اس کے بچھائے ہوئے موت کے جال سے کسی بھی صورت بچ نہیں پائیں گے اور کاسانی صحرا میں ہی ان کا مدفن ثابت ہوگا۔ درمیانی پہاڑوں کے ارد گرد خاصی کھلی جگہ تھی جو کسی وادی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیڈی ایشلے نے اسی جگہ پر قبضہ کر کے اپنا کیمپ لگا رکھے تھے۔ وہاں ہر طرف مسلح افراد گھومتے پھرتے رہتے تھے اور انہوں نے ارد گرد کا علاقہ مکمل طور پر اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ لیڈی ایشلے جس کیمپ میں موجود تھی وہاں چند کمپیوٹرائز مشینیں موجود تھیں جن کی اسکرینیں روشن تھیں اور ان اسکرینوں پر ان غاروں کے منظر دکھائی دے رہے تھے جن میں لیڈی ایشلے نے خصوصی طور پر بم لگوائے تھے۔ مشینوں پر 2 افراد بیٹھے انتہائی مستعدی سے کام کر رہے تھے۔ چونکہ وہاں اسکرینوں کی تعداد کم تھی اس لیے مشینی آپریٹر بار بار مشین کے بٹن پریس کر کے مختلف غاروں کو چیک کر رہے تھے تاکہ ان میں سے کسی بھی غار میں کوئی آتا دکھائی دے تو وہ بٹن پریس کر کے غاروں میں لگے ہوئے بموں کو بلاسٹ کر سکیں۔ لیڈی ایشلے ایک کرسی پر بیٹھی غور سے اسکرین پر نظر آنے والے غاروں کے منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ انتہائی اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پہ تردد کا معمولی تاثر بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے وہ طویل انتظار کرنے کی عادی ہو۔ لیڈی ایشلے کی گود میں شیشے کا ایک بڑا سا باؤل رکھا تھا جس میں کاجو بھرے ہوئے تھے اور لیڈی ایشلے گہرے خیالوں میں کھوئی ایک ایک کاجو اٹھا کر منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ لیڈی ایشلے کے قریب پلاسٹک کی بنی ہوئی فولڈنگ میز رکھی تھی جس پر جدید ساخت کا ایک ٹرانسمیٹر پڑا تھا۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے تیز سیٹی کی آواز نکلی اور اس پر لگا ہوا سرخ رنگ کا ایک بلب اسپارک کرنا شروع ہو گیا۔ ٹرانسمیٹر کی سیٹی کی آواز سن کر لیڈی ایشلے اور اس کے ساتھی چونک پڑے۔ لیڈی ایشلے نے میز سے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور گود میں رکھا ہوا کاجو کا بال میز پر رکھ دیا۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا تو ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہیلو، ہیڈ کوارٹر کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی اس میں سے مارشل ڈگر کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس، لیڈی ایشلے اٹینڈنگ یو، اوور۔ لیڈی ایشلے نے مارشل ڈگر کی آواز سن کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، لیڈی ایشلے، مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹ جن کی تعداد 8 ہے کاسانی صحرا کے غاروں میں داخل ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 ارانی ایجنٹ بھی موجود ہیں، اوور۔ دوسری طرف سے مارشل ڈگر نے کہا، اوہ یس چیف، ٹھیک ہے، میں بھی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ یہ بتا دیں کہ وہ کس ونگ کے ٹنلز میں داخل ہوئے ہیں، اوور۔ لیڈی ایشلے نے کہا، وہ نارتھ ونگ کے ٹنلز میں ہیں اور اسی راستے سے آ رہے ہیں، اوور۔ مارشل ڈگر نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، اوور۔ لیڈی ایشلے نے کہا، کیا تم ان سب کا شکار کرنے کے لیے تیار ہو، اوور۔ مارشل ڈگر نے پوچھا، یس چیف، میں نے اپنی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں جا سکیں گے، اوور۔ لیڈی ایشلے نے مضبوط لہجے میں کہا، گڈ شو، میں چاہتا ہوں کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا قصہ اس بار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جو اسرائیل کے لیے ایک عرصے سے درد سر بنے ہوئے ہیں، اوور۔ مارشل ڈگر نے کہا، ایسا ہی ہوگا چیف، پاک ایشیائی ایجنٹوں کی ہلاکت کا کریڈٹ بھی اس بار ہمیں ہی ملے گا۔ میں نے انہیں ان کے انجام تک پہنچانے کا ایسا فل پروف انتظام کیا ہے کہ وہ کسی صورت میں بچ نہیں سکیں گے، اوور۔ لیڈی ایشلے نے کہا،
بس مجھے اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ ان میں علی عمران بھی موجود ہے۔ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ علی عمران کا ہلاک ہونا بے حد ضروری ہے کیونکہ وہ اکیلا ہی سب پر بھاری ہے۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ کیا ابھی تک آپ نے کنفرم نہیں کیا کہ ان میں عمران ہے یا نہیں؟ اوور، لیڈی ایشلے نے پوچھا۔ نہیں، مجھے اب تک جو رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق عمران ان میں ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ممبران بغیر عمران کے اسرائیل آئیں۔ عمران ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے کسی ساتھی کو ڈراپ کر کے اس کا میک اپ کر لیا ہو اور اس بات کا علم اس کے ساتھیوں کو بھی نہ ہو۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ اوہ، لیکن عمران ایسا کیوں کرے گا؟ اوور، لیڈی ایشلے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران جیسے انسان سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کب کیا کر گزرے۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ طے ہے کہ وہ کسی اور راستے سے اسرائیل آنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے ہمیں ڈاج دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو کاسرانی صحرا سے گزار کر اسرائیل روانہ کیا ہو اور خود کسی دوسرے راستے سے اس طرف آ رہا ہو۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف، یہ ممکن ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ عمران کسی اور راستے سے اسرائیل آ سکتا ہے تو آپ اسرائیل کو سیلڈ کرا دیں۔ اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ میں یہ کام پہلے ہی کر چکا ہوں۔ عمران کسی بھی راستے سے اسرائیل میں داخل ہوا تو مجھے اس کا علم ہو جائے گا۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف۔ اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ میری وچ ڈاکٹر کراس کے نائب ڈاکٹر ریمنڈ سے بھی بات ہوئی ہے اور میں نے اسے قائل کیا ہے کہ وہ اپنی ساری توجہ عمران کی تلاش کی طرف مبذول کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنی فورس کے ساتھ پاک ایشیائی ایجنٹوں کا راستہ روک سکتی ہو۔ ان سے زیادہ مجھے عمران کی فکر ہے۔ میں نے ڈاکٹر ریمنڈ سے کہا ہے کہ وہ اپنی تمام ماورائی طاقتیں عمران کی تلاش میں بھیج دے تاکہ وہ اسے تلاش کر کے ہلاک کر سکیں، لیکن ڈاکٹر ریمنڈ میری کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے اب جو بھی کرنا ہے ہمیں کرنا ہے اور ہمیں ڈاکٹر ریمنڈ پر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اس کی مدد کے بغیر بھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر کے ہلاک کر سکتے ہیں۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف، عمران اگر آنے والے ایجنٹوں کے ساتھ ہوا تو اس کی موت طے ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہ ہوا اور کسی دوسرے راستے سے اسرائیل آنے کی تیاری کر رہا ہوگا تو پھر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں ایک طرف تو توجہ دے سکتی ہوں، دوسری طرف نہیں۔ اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، عمران کی تلاش اور اس کی ہلاکت کی ذمہ داری میری ہے۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ اوکے چیف، اگر آپ عمران کی ہلاکت کی ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں، باقی سب کو میں سنبھال لوں گی۔ اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اوکے، تم اپنے کام پہ دھیان دو۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر ریمنڈ سے رابطہ کرتا ہوں اور اسے عمران کی تلاش کے لیے راضی کرتا ہوں۔ اگر وہ مان گیا تو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ عمران کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اوور، مارشل ڈگر نے کہا۔ یس چیف۔ اوور، لیڈی ایشلے نے سپاٹ لہجے میں کہا اور مارشل ڈگر کے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ جیری، لیڈی ایشلے نے ٹرانسمیٹر آف کر کے سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا جو مشین آپریٹ کر رہا تھا۔ یس مادام، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے سنا چیف نے کیا کہا ہے؟ لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے افراد ٹنلز میں داخل ہو چکے ہیں، جیری نے کہا۔ تو پھر تم یہ بھی جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، جیری نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ تیزی سے مشین پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ یاد رہے وہ نارتھ ونگ سے آ رہے ہیں، لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں نارتھ ٹنلز میں رکھے ہوئے زہریلی گیس کے بھرے ہوئے سلنڈر کھول رہا ہوں تاکہ نارتھ ونگ کی طرف سے جتنے بھی ٹنلز ہیں وہ سب زہریلی گیس سے بھر جائیں اور وہ سب اسی زہریلی گیس سے ہلاک ہو جائیں، جیری نے کہا۔ گڈ شو، زہریلی گیس کے سارے سلنڈر خالی کر دینا۔ میں چاہتی ہوں کہ گیس نارتھ ونگ کے آنے والے تمام ٹنلز میں پھیل جائے اور انہیں سانس لینے کا بھی موقع نہ ملے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا مادام، آپ فکر نہ کریں، جیری نے کہا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ دوسرا آپریٹر مشین کی اسکرین کنٹرول کر رہا تھا جس پر مختلف غاروں کے مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ جیری نے مشین پر کام کرنے والے ایک سرخ رنگ کا بٹن پریس کیا تو اچانک مشین سے تیز زوں زوں کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ سلنڈر اوپن ہو گئے ہیں مادام، ریڈ پوائزن گیس اب تیزی سے نارتھ ونگ کے غاروں میں پھیل جائے گی اور یہ زہریلی گیس ایسی ہے جس سے انسان تو کیا
غار میں موجود حشرات الارض بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ جیری نے کہا۔ گڈ شو، لیڈی ایشلے نے کہا۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آنے والے غاروں پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے اسکرین کے ایک حصے میں سرخ رنگ کا دھواں بڑھتا سا دکھائی دینے لگا۔ یہ ریڈ پوائزن گیس ہے مادام، جو نارتھ ونگ کے غاروں سے ہوتی ہوئی ایسٹ ونگ کی طرف جا رہی ہے۔ جیری نے کہا۔ ہاں میں دیکھ رہی ہوں، لیڈی ایشلے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ ہی دیر میں غار جیسے سرخ رنگ کے دھوئیں سے بھر سا گیا۔ سرخ رنگ کی وجہ سے ابھی نے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لگتا ہے اب تک وہ سب ریڈ پوائزن کے شکار ہو گئے ہوں گے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، یہ گیس تیزی سے کام کرتی ہے۔ گیس ناک اور حلق میں جا کر کسی بھی انسان کو دوسرا سانس لینے کا موقع نہیں دیتی۔ پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹ کسی طور پر بھی ریڈ پوائزن سے نہیں بچ سکیں گے۔ اب تک ان کی لاشیں گر چکی ہوں گی، جیری نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ شو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں انعام دوں گی، بہت بڑا انعام، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیڈی ایشلے نے کہا، اور اس نے ٹرانسمیٹر آن کر کے اس پر تیزی سے ایک نئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو، لیڈی ڈیتھ کالنگ، ہیلو، اوور۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرتے ہی لیڈی ایشلے نے مسلسل کال دینی شروع کر دی۔ یس آسٹر اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لیڈی ایشلے بول رہی ہوں، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، حکم، اوور۔ دوسری طرف سے آسٹر نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ مجھے چیف نے اطلاع دی ہے کہ پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹ، جن کی تعداد 10 ہے، نارتھ ٹنلز کے راستے کاسانی ڈیزرٹ میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے ان ٹنلز میں ان کے لیے موت کے جال بچھا دیے تھے۔ نارتھ ٹنلز میں ریڈ سلنڈر موجود تھے جن میں ریڈ پوائزن گیس بھری ہوئی تھی۔ چیف سے اطلاع ملتے ہی میں نے وہاں ریڈ سلنڈر کھلوا دیے ہیں جن سے ریڈ پوائزن گیس نکل کر ٹنلز میں پھیل گئی ہے، اور ریڈ پوائزن گیس کی زد میں آ کر پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹ زندہ نہیں بچ سکیں گے۔ 10 منٹ تک ٹنلز میں ریڈ پوائزن گیس موجود رہے گی اور پھر اس کے بعد ٹنل سے زہریلے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک 15 منٹ کے بعد ٹنلز میں داخل ہونا ہے اور نارتھ ونگ کے تمام ٹنلز کو چیک کرنا ہے۔ کسی نہ کسی ٹنل میں تمہیں پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹوں کی لاشیں مل جائیں گی۔ جیسے ہی تمہیں ان کی لاشیں ملیں، ان کے ٹکڑے اڑا دینا تاکہ ان کے زندہ بچنے کا کوئی چانس نہ رہے، اوور، لیڈی ایشلے نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یس مادام، اوور، آسٹر نے کہا۔ ان سب کے سر الگ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس اس بات کا ثبوت رہے کہ ہم نے واقعی پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان کے سر ہم چیف اور پھر پرائم منسٹر آف اسرائیل کے پاس لے جائیں گے، جن کا کہنا ہے کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، اوور، لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، میں ان کے سر کاٹ کے آپ کے پاس لے آؤں گا، اوور، آسٹر نے کہا۔ گڈ لک، لیڈی ایشلے نے کہا، اور پھر اس نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ریڈ پوائزن گیس سے بچنا پاک ایشیائی ایجنٹوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ کسی ٹنل میں ان کی لاشیں پڑی ہوں گی، جہاں جا کر آسٹر آسانی سے ان کے سر ان کے دھڑوں سے علیحدہ کر دے گا، اور بہت جلد پاک ایشیائی ایجنٹوں کے بے جان سر اس کے سامنے ہوں گے۔ پاک ایشیا سیکریٹ سروس۔ زہریلا دھواں، یہ سرخ زہریلا دھواں ہے، اس سے بچو، سانس روک لو، جلدی کرو، چوہان نے چیختے ہوئے کہا، اور خود سانس روک لیا۔ اس کی بات سن کر ان سب نے فوراً سانس روک لیے۔ سرخ رنگ کا دھواں غار کے ان دہانوں سے نکل کر آ رہا تھا جو دوسرے غاروں کی طرف جاتے تھے۔ دھواں انتہائی سرخ تھا اور تیزی سے وہاں پھیلتا جا رہا تھا۔ جولیا نے انہیں مخصوص انداز میں اشارہ کیا اور فوراً اپنا بیگ کھولنے لگی۔ بیگ کھول کر اس نے بیگ سے آکسیجن ماسک اور منی سلنڈر نکالا اور ماسک سلنڈر سے ایڈجسٹ کر کے فوراً اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ باقی سب نے بھی فوراً اپنے بیگوں سے سلنڈر اور ماسک نکالے اور انہیں سلنڈر سے جوڑتے ہوئے ماسک اپنے چہروں پر چڑھانے شروع کر دیے۔ ماسک کے ساتھ گوگلز بھی تھیں جن سے ان کی آنکھیں بھی چھپ گئی تھیں۔ وہاں ہر طرف سرخ دھند سی چھا گئی تھی جو سرخ دھوئیں کی تھی۔ سرخ دھواں اس قدر گہرا تھا کہ انہیں سوائے سرخ رنگ کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ ان کی خوش قسمتی ہی تھی کہ انہوں نے غاروں کے دہانے سے آتا ہوا سرخ دھواں پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور سانس روک کر انہوں نے چہروں پر فوراً آکسیجن ماسک چڑھا لیے تھے، ورنہ ریڈ پوائزن کا دھواں اگر ان کے حلق میں داخل ہو جاتا تو شاید ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہ پاتا۔ گیس ماسک کی وجہ سے چونکہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے سرخ دھوئیں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے احتیاطاً اپنے بیگوں سے مشینی پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیے تھے
اور ان کے کان غار کے ان دہانوں پر لگے ہوئے تھے جہاں سے سرخ دھواں آیا تھا۔ 10 منٹ کے بعد دھوئیں کی سرخی میں نمایاں کمی آنے لگی اور پھر اگلے 2 منٹوں بعد ماحول صاف ہوتا چلا گیا۔ جب دھواں مکمل طور پر صاف ہو گیا تو خاور نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا مشینی آلہ نکالا اور اسے آن کر کے غار چیک کرنے لگا۔ چند منٹ تک وہ غار چیک کرتا رہا، پھر اس نے آلہ آف کر دیا اور چہرے پر لگا ہوا ماسک اتار دیا۔ زہریلی گیس کے اثرات ختم ہو گئے ہیں، آپ سب ماسک اتار لیں، خاور نے کہا تو ان سب نے چہروں سے ماسک اتارنے شروع کر دیے۔ تم نے زہریلی گیس کو شاید کیرومیٹر سے چیک کیا ہے، نعمان نے خاور کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس میٹر سے میں نے غار میں موجود آکسیجن اور خاص طور پر زہریلی ہوا کو چیک کیا ہے، میں یہ احتیاطاً اپنے ساتھ لے آیا تھا، خاور نے جواب دیا۔ لیکن یہ زہریلا دھواں آیا کہاں سے تھا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کام ابو تراب کے سوا کس کا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں ڈال کر یہاں سے نکل گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ابو تراب نے ہم سے غداری کرنے کی کوشش کی ہے، ابو جعفر نے غرا کر کہا۔ اب بھی تم اسے کوشش کہہ رہے ہو؟ وہ اپنا داؤ کھیل چکا ہے، اس نے ہمیں ہلاک کرنے کے لیے یہاں ریڈ پوائزن گیس پھیلائی تھی تاکہ ہم ایک ساتھ ہلاک ہو جائیں، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، لگتا ہے وہ جو سلنڈر اپنے ساتھ لے گیا تھا اس میں سرخ چیٹیوں مارنے والا اسپرے نہیں بلکہ ریڈ پوائزن تھا تاکہ ہم سب ریڈ پوائزن کا شکار ہو جائیں اور وہ یہاں آسانی سے نکل جائے، صفدر نے کہا۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا وہ آرانی سیکرٹ سروس کا ایجنٹ نہیں ہے؟ چوہان نے کہا۔ نہیں، اس کے میک اپ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ابو تراب کی جگہ لے رکھی ہے، صدیقی نے کہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن ایجنٹ ہے، چوہان نے کہا۔ ہاں، اس کا تعلق یقیناً اسرائیل سے ہے، ورنہ وہ اس طرح ہمیں یہاں چھوڑ کر اور ہم پر سرخ زہریلی گیس چھوڑ کر نہ جاتا، خاور نے کہا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے لیے اتنا ہی تڑنے والا ثابت ہوں گے کہ وہ ہمیں ریڈ پوائزن گیس سے شکار کر لے گا؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے بہرحال کوشش تو کی ہے، صفدر نے کہا۔ اس کی کوشش نے ہمارے سامنے اس کا پول کھول دیا ہے، اب وہ آئے گا تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے اس کے بارے میں شاید اس کو اندازہ بھی نہ ہو، ابو جعفر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے انہیں غار کے دوسرے حصے سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ شاید یہ چیک کرنے آ رہا ہے کہ ہم ریڈ پوائزن گیس کے شکار ہوئے یا نہیں، چوہان نے کہا۔ وہ اکیلا نہیں ہے، قدموں کی آوازوں سے لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور بھی بہت سے افراد لا رہا ہے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ تو تیار ہو جاؤ، وہ شاید یہاں سے ہماری لاشیں اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں، صفدر نے تیز لہجے میں کہا، اور انہوں نے مشینی پسٹل سنبھال لیے۔ لائٹس بجھا دو تاکہ جب وہ آئیں تو فوری طور پر ہمیں نہ دیکھ سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو ابو جعفر، چوہان اور نعمانی نے وہاں جلتے ہوئے پیٹرومیٹرک لیمپس بجھانے شروع کر دیے۔ لیمپس بجھتے ہی وہاں تاریکی چھا گئی، غاروں سے مسلسل بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر انہیں غاروں کے دہانے پر بے شمار روشنیاں چمکتی ہوئی دکھائی دیں، شاید آنے والے ٹارچیں لے کر آ رہے تھے۔ تیار ہو جاؤ، وہ آ رہے ہیں، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہم تیار ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ ان کی نظریں ٹارچوں کی روشنی کی طرف لگی ہوئی تھیں، پھر جیسے ہی روشنیاں قریب آئیں ان سب نے غاروں کے دہانوں کی طرف فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ غار مشینی پسٹل کی مخصوص تڑتڑاہٹوں کی تیز آوازوں سے بری طرح سے گونج اٹھا۔ غار سے آنے والوں کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ وہ جن افراد پر ریڈ پوائزن گیس سے حملہ کیا گیا تھا وہ زندہ ہو سکتے ہیں، اس لیے سامنے سے آنے والے افراد اچانک ہونے والی فائرنگ کی بوچھار سے نہ بچ سکے اور چیختے ہوئے وہیں ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ پیچھے آنے والے افراد نے جو اپنے ساتھیوں کو اس طرح گولیوں کا شکار بنتے دیکھا تو فوراً دیواروں سے لگ گئے اور انہوں نے جوابی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ جولیا اور اس کے ساتھی چونکہ کھلے غار میں تھے اور دوسرے غاروں کے دہانے ان کے سامنے تھے، اس لیے وہ ہمراہ والوں سے بہتر پوزیشن میں تھے۔ غاروں سے حملہ آور اس طرف مسلسل فائرنگ کر رہے تھے، جواب میں یہ سب بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ تنویر فائرنگ کرتا ہوا آگے بڑھا اور غار کے ایک دہانے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جیب سے ایک ریڈار بم نکالا اور اس کا بٹن پریس کر کے اسے پوری قوت سے غار کے دہانے میں پھینک دیا۔ ایک لمحے کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور بے شمار چیخوں سے غار بری طرح سے لرز اٹھا۔ دھماکے سے سارے غار لرز رہے تھے اور اوپر تلے مٹی اور پتھر گرنا شروع ہو گئے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم غار میں ہیں، دھماکے سے یہ غار ڈھہ جائیں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ
منو مٹی تلے دفن ہو جائیں گے، جولیا نے چیختے ہوئے کہا تو تنویر فوراً اپنی جگہ سے ہٹا اور اس نے غار کے دہانے کے سامنے آ کر دوسری جانب فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے غار میں اس نے ایک بم ڈار پھینکا تھا اس طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ رہا تھا۔ غار کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو گیا تھا اور آگے سے غار بند ہو گیا تھا۔ تنویر فوراً اندر گیا اور فائرنگ کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہم صرف فائرنگ کر کے اپنے دشمنوں کو صفایا کریں گے، کوئی غاروں میں بم نہیں پھینکے گا، جولیا نے اپنے باقی ساتھیوں سے مخاطب ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ اگر دشمنوں نے بم پھینکے تو؟ ابو جعفر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ وہ اتنے احمق نہیں ہو سکتے کہ ہمیں ہلاک کرنے کے لیے اپنی جانیں بھی داؤ پر لگا دیں، جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے سامنے والے ایک غار کی طرف فائرنگ کر دی جہاں سے اسے پھر ٹارچوں کی روشنیاں چمکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ دوسری طرف سے چند چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں اس طرف جاتا ہوں، نعمانی نے کہا، اور پھر وہ چھلانگیں مارتا ہوا غار میں گھستا چلا گیا۔ اس نے غار میں جاتے ہی مسلسل فائرنگ کرنی شروع کر دی تھی تاکہ اس طرف موجود مسلح افراد کو اس پر جوابی فائرنگ کا موقع نہ مل سکے۔ یہ دیکھ کر خاور اور چوہان تیسرے غار کی جانب لپکے۔ وہاں 4 مختلف غاروں کے دہانے تھے۔ ایک غار تنویر نے بم مار کر تباہ کر دیا تھا، ایک غار میں نعمانی فائرنگ کرتا ہوا داخل ہو گیا تھا، جبکہ تیسرے غار میں خاور اور چوہان چلے گئے تھے۔ اب ایک غار تھا، اس طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہمیں غار کی طرف جانا چاہیے، صفدر نے کہا۔ ہاں آؤ، کیپٹن شکیل نے کہا، اور وہ دونوں تیزی سے چوتھے غار کے دہانے کی طرف لپکے۔ ابھی وہ غار کے دہانے کے نزدیک ہی گئے تھے کہ اسی لمحے غار سے شعلے چمکے اور انہیں اپنے قریب سے بے شمار گولیاں گزرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ دونوں بجلی کی سی تیزی سے دائیں بائیں ہو گئے۔ گولیاں ٹھیک ان کے پہلوؤں کے قریب سے گزر گئی تھیں۔ ان پر گولیاں برساتے دیکھ کر جولیا اچھلی اور کمر کے بل زمین پر گرتے ہوئے اور غار کے دہانے کے سامنے آتے ہی اس نے ہاتھ گھمایا اور اس کے ہاتھ میں موجود مشینی پسٹل کی ترتراہٹ ہوئی اور غار میں 2 افراد کی چیخیں سنائی دیں۔ جولیا غار میں فائرنگ کرتے ہی تیزی سے کروٹ بدل گئی تھی، ورنہ وہ غار سے جواب میں آنے والی فائرنگ کی زد میں آ جاتی۔ جولیا بھی سائیڈ میں ہی ہوئی تھی کہ اسی لمحے غار سے ایک لوہے کا بڑا سا ٹکڑا اڑتا ہوا ٹھیک اس جگہ گرا جہاں ایک لمحہ قبل جولیا تھی۔ انہوں نے بم پھینکا ہے، زمین پر لیٹ جاؤ فوراً، جولیا نے چیختے ہوئے کہا، اور اس نے خود بھی زمین سے چپک کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا، آگ کا الاؤ سا روشن ہوا اور غار میں تیز گھرگھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے غار کی چھت ٹوٹ کر اس پر آ گری ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ جولیا کی چیخ سنتے ہی کیپٹن شکیل اور صفدر بھڑک کر اٹھے اور وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر فائرنگ کرتے ہوئے اس غار میں گھستے چلے گئے جس سے بم پھینکا گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صدیقی نے تیزی سے اس طرف لپکتے ہوئے کہا جس طرف سے جولیا کی چیخ سنائی دی تھی۔ نہیں، میری ٹانگ پر غار کی چھت کا ایک بڑا پتھر گرا ہے جس سے ٹانگ بری طرح سے زخمی ہو گئی ہے، جولیا نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا۔ صدیقی فوراً جولیا کے نزدیک آیا اور اس نے غار کی طرف سے فائرنگ کی۔ فائرنگ کرنے سے شعلے چمکے جس کی روشنی سے صدیقی کو جولیا کی پوزیشن کا پتہ چل گیا۔ جولیا پر مٹی اور پتھر گرے ہوئے تھے۔ صدیقی نے فوراً اس پر پڑے ہوئے پتھر اور مٹی ہٹا دی۔ ٹخنے کے پاس چوٹ ہے، دیکھو ہڈی تو فریکچر نہیں ہو گئی، جولیا نے کہا تو صدیقی نے احتیاط سے اس کا گھٹنا چیک کیا۔ نہیں مس جولیا، ٹخنے کے پاس ایک بڑا سا کٹ ہے لیکن ہڈی سلامت ہے، صدیقی نے کہا۔ تھینک گاڈ، میں تو یہی سمجھی تھی کہ شاید میرا ٹخنا ہی ٹوٹ گیا ہے، جولیا نے کہا۔ صدیقی نے سائڈ پر پڑا ہوا اپنا بیگ کھولا اور اس میں ہاتھ ڈال کر فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ چونکہ وہاں روشنی نہیں کر سکتا تھا اس لیے اسے اسی روشنی پر قناعت کرنی تھی جو فائرنگ کے نتیجے میں شعلے چمکنے سے ہو رہی تھی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اسے زمین پر رکھا اور اسے کھولنا شروع کر دیا۔ صفدر اور باقی سب غاروں میں چلے گئے تھے۔ غاروں سے مسلسل فائرنگ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ سب مسلسل فائرنگ کرتے ہوئے دشمنوں کو جوابی کارروائی اور خاص طور پر مزید بم پھینکنے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ بموں سے غار کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ سب غاروں میں ٹنوں ملبے تلے دفن ہو کر رہ جاتے۔ لیڈی ایشلے انتہائی بے چینی کے عالم میں خیمے میں ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار مشینوں پر لگی ہوئی ان اسکرینوں کی طرف اٹھ رہی تھیں جن میں مختلف غاروں کے منظر دکھائی دے رہے تھے۔ لیڈی ایشلے کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر تھا جسے آن کر کے وہ بار بار آسٹر کو کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے اس نے پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹوں کو جو ریڈ پوائزن گیس کا شکار بن چکے تھے سر کاٹ کر لانے کا حکم دیا تھا۔
لیکن کافی دیر گزر چکی تھی، نہ تو آسٹر نے اسے کال کی تھی اور نہ ہی وہ لیڈی ایشلے کی بار بار کال کا جواب دے رہا تھا۔ آخر یہ آسٹر کہاں رہ گیا ہے؟ وہ میری کسی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا ہے؟ لیڈی ایشلے نے غراتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں سے بہت فاصلے پر ہے مادام، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غارے کے نشیب میں گیا ہو جہاں ٹرانسمیٹر کے سگنل کام نہیں کرتے، اسی لیے آپ کا اسے رابطہ نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی اس کی کال آ رہی ہے، مشین پر بیٹھے ہوئے جیری نے کہا۔ تو یہ بات تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ نانسنس، میں کب سے اس بات سے پریشان ہو رہی ہوں کہ آخر آسٹر میری کال ریسیو کیوں نہیں کر رہا۔ لیڈی ایشلے نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری مادام، جیری نے بوکھلا کر کہا۔ لیڈی ایشلے نے غرا کر ہنکارا بھرا۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر کی سیٹی بج اٹھی تو لیڈی ایشلے چونک پڑی۔ اس نے فوراً ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، وائزر کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس، لیڈی ڈیتھ اٹینڈنگ یو، اوور۔ لیڈی ایشلے نے وائزر کی آواز سن کر بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ مارشل ڈگر نے اسے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ان کا ایک ایجنٹ ہے جو ارانی سیکرٹ سروس میں موجود ہے، اور مارشل ڈگر نے اپنے ایک فارن ایجنٹ سنوگر سے کہہ کر اسے حکم دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے ان ایجنٹوں میں شامل ہو جائے جو پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ کاسانی ڈیزرٹ کی زمین سے غاروں کے راستے اسرائیل پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ ایجنٹ پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ شامل ہوا یا نہیں، اس کے بارے میں مارشل ڈگر نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس کا بتایا ہوا وائزر کا نام لیڈی ایشلے کو یاد تھا۔ مادام، میں کب سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہاں چونکہ سگنل کم تھے اس لیے میرا آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، اوور۔ وائزر نے تیز بولتے ہوئے کہا۔ تم کہاں ہو اور مجھے کیوں کال کر رہے ہو، اوور؟ لیڈی ایشلے نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادام، میں ان دو ارانی ایجنٹوں میں سے ایک ہوں جو پاکستانی ایجنٹوں کو لے کر کاسانی ڈیزرٹ کے غاروں میں آئے تھے، اوور۔ وائزر نے جواب دیا۔ اوہ، تم پاکستانی ایجنٹوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اوور۔ لیڈی ایشلے نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس مادام، مجھے آپ کی فریکوینسی سنوگر نے دی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں ضرورت کے وقت آپ سے کسی بھی وقت اس فریکوینسی پر بات کر سکتا ہوں، اوور۔ وائزر نے کہا۔ لیکن تم زندہ کیسے بچ گئے ہو؟ جن ٹنلز میں پاکستانی ایجنٹ داخل ہوئے تھے وہاں میں نے ریڈ پوائزن گیس پھیلا دی تھی، اگر تم ان کے ساتھ تھے تو پھر تم ریڈ پوائزن گیس سے کیسے بچ نکلے ہو، اوور؟ لیڈی ایشلے نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے کال کی ہے مادام کہ آپ کی فائر کی ہوئی ریڈ پوائزن گیس سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوا ہے، اوور۔ وائزر نے کہا۔ کیا کہا؟ ریڈ پوائزن گیس سے کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوور؟ لیڈی ایشلے نے بری طرح اچھلتے ہوئے کہا۔ ٹنلز میں ریڈ پوائزن گیس فائر ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی میں آپ کو کال کرنے کے لیے پاکستانی ایجنٹوں سے الگ ہو کر ایک غار میں چھپ گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو کال کرتا سرخ دھواں دیکھ کر میں نے فوراً آکسیجن ماسک چڑھا لیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ پاکستانی ایجنٹوں نے بھی فوری طور پر اپنے سانس روک لیے تھے، اور سانس روکتے ہی ان سب نے بھی چہروں پر آکسیجن ماسک چڑھا لیے تھے، جس سے ہمیں ریڈ پوائزن گیس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا اور ہم سب بچ گئے تھے، اوور۔ وائزر نے کہا۔ اوہ، اٹس بیڈ نیوز، ریئلی بیڈ نیوز، اوور۔ لیڈی ایشلے نے غرا کر کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کے آدمی غاروں میں آئے تو وہ بھی یہی سمجھے کہ ہم سب ریڈ پوائزن گیس کا شکار ہو چکے ہیں، اس لیے وہ بغیر احتیاط کیے غار کے اس حصے میں آ گئے تھے جہاں ہم اور پاکستانی ایجنٹ موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر پاکستانی ایجنٹوں نے فوراً پوزیشن سنبھال لی، اور پھر اس سے پہلے کہ آپ کے آدمی کچھ کرتے پاکستانی ایجنٹوں نے ان پر اندھادھند فائرنگ کر کے اور بم برسا کر ان سب کو ہلاک کر دیا، اوور۔ وائزر نے کہا۔ اوہ، کیا آسٹر اور اس کے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، اوور؟ لیڈی ایشلے نے ایک بار پھر اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ یس مادام، اس طرف آنے والے تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں، پاکستانی ایجنٹوں نے انہیں آگے بڑھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اوور۔ وائزر نے کہا۔ اوہ گاڈ، اسی لیے آسٹر نہ مجھے کال کر رہا تھا نہ میری کسی کال کا جواب دے رہا تھا، اوور۔ لیڈی ایشلے نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس مادام، اوور۔ وائزر نے کہا۔ اب تم کہاں ہو اور تم ان کی موجودگی میں مجھے کال کیسے کر رہے ہو، اوور؟ لیڈی ایشلے نے کہا۔ مادام، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گی،
اوور دوسری طرف سے وائدر نے رک رک کر کہا تو لیڈی ایشلے ایک بار پھر اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیڈی ایشلے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس مادام، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ ریڈ پوائزن گیس سے بچنے کے بعد جب آپ کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کیا تھا تو وہ سب ان سے مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے تو مجھے موقع مل گیا۔ میرے پاس ایک سلنڈر تھا جس میں کراکروم گیس بھری ہوئی تھی۔ یہ گیس اس قدر زود اثر ہے کہ اس کی بو سے انسان ایک لمحے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ میں چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کے آدمیوں سے لڑتے ہوئے انہوں نے چہروں سے ماسک ہٹا لیے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ ان سب کے چہروں پر ماسک اترے ہوئے ہیں تو میں نے کرامکرو گیس کا سلنڈر کھول دیا۔ گیس تیزی سے ٹنل میں پھیل گئی اور وہ سب بے ہوش ہو کر وہیں گر گئے۔ مجھے چند منٹوں کے لیے سانس روکنا پڑا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ٹنل سے گیس کا اثر زائل ہو گیا ہے تو میں نے فوراً اس غار میں آیا جہاں پاک ایشیائی اور ایک آرانی ایجنٹ بے ہوش پڑا تھا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان سب پر بے ہوشی کی ہی حالت میں فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ میں نے ان سب کو گولیوں سے چھلنی کر کے ہلاک کر دیا ہے مادام۔ اب ان سب کی لاشیں میرے سامنے پڑی ہیں۔ اوور دوسری طرف سے وائدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو لیڈی ایشلی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم اکیلے نے 8 پاک ایشیائی اور ایک آرانی ایجنٹ کو ہلاک کر دیا ہے؟ اوور لیڈی ایشلی نے تیز لہجے میں کہا۔ یس مادام، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ خود آ کر یہاں دیکھ لیں۔ میں اس وقت تک ان پر گولیاں برساتا رہا تھا جب تک ان سب کی جانیں نہیں نکل گئی تھیں۔ اوور وائدر نے کہا اور لیڈی ایشلی کا چہرہ فرط مسرت سے کھلتا چلا گیا۔ اوہ، اگر واقعی پاک ایشیائی ایجنٹوں کو تم نے ہلاک کر دیا ہے تو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے وائدر۔ تم نے پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر کے اسرائیلیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ویل ڈن وائدر، ویل ڈن۔ میں تمہاری اس کامیابی پر تمہیں مبارکباد دیتی ہوں اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے پر میں تمہیں اسرائیلی حکومت سے بڑا انعام دلاؤں گی۔ اتنا بڑا انعام جو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یادگار رہے گا۔ ویل ڈن وائزر، ویل ڈن۔ اوور لیڈی ایشلے نے وائزر کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو مادام، میرے لیے آپ کی تعریف ہی سب سے بڑا انعام ہے۔ اوور وائزر نے بھی اسی طرح مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تم ان سب کی لاشیں اٹھا کر لا سکتے ہو؟ اوور لیڈی ایشلے نے کہا۔ 9 افراد کی لاشیں ہیں مادام، میں ان سب کو اکیلا کیسے لا سکتا ہوں؟ اوور وائزر نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنی لوکیشن بتاؤ، میں اپنے آدمی بھیج دیتی ہوں، تم ان کے ساتھ ان سب کی لاشیں اٹھا لانا۔ اوور لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، میں آپ کو اپنی لوکیشن بتا دیتا ہوں، وائزر نے کہا اور پھر اس نے لیڈی ایشلے کو اپنی لوکیشن بتانی شروع کر دی کہ وہ غاروں کے کس حصے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، 15 منٹ تک تمہارے پاس 10 افراد پہنچ جائیں گے، تم ان کے ساتھ ہی آ جانا۔ اوور لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام۔ اوور وائزر نے کہا تو لیڈی ایشلے نے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے چہرے پر حقیقتاً انتہائی مسرت اور فتح مندی کے تاثرات تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں کی ہلاکت پر وہ دیوانہ وار رقص کرنا شروع کر دے۔ جیری، لیڈی ایشلے نے اپنی مسرت پر قابو پاتے ہوئے جیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، جیری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ وائزر نے جو لوکیشن بتائی ہے فوری طور پر وہاں 10 افراد بھیج دو تاکہ وہ وائزر کے ساتھ مل کر پاک ایشیائی ایجنٹوں کی لاشیں اٹھا کر یہاں لے آئیں اور پھر ہم ان کی لاشیں لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اب یہاں ہمارے رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیڈی ایشلے نے کہا۔ یس مادام، میں ابھی آدمی بھیج دیتا ہوں، جیری نے کہا۔ اور ایل ڈی، تم فوری طور پر سامان سمیٹنے اور فورس کو واپس لے جانے کے لیے تیاری کرو، لیڈی ایشلے نے دوسرے آپریٹر سے مخاطب ہو کر تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسرے آپریٹر نے کہا جس کا نام ایل ڈی تھا۔ لیڈی ایشلے چند لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے کچھ سوچ کر ٹرانسمیٹر پر مارشا ڈگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ وہ مارشا ڈگر کو پاک ایشیائی اور آرانی ایجنٹوں کی ہلاکت کی اطلاع دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مارشا ڈگر کو جب پتہ چلے گا کہ تمام پاک ایشیائی ایجنٹ ہلاک ہو گئے ہیں تو وہ اس سے بے حد خوش ہوگا، اور مارشا ڈگر جب بھی کسی بات سے خوش ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی منہ مانگا انعام حاصل کیا جا سکتا تھا، اور لیڈی ایشلے مارشا ڈگر کی نمبر 2 بننا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مارشا ڈگر کی خوشی کا فائدہ اٹھا کر اپنے لیے انعام کے طور پر اس سے نائٹ فورس کے نمبر 2 کا عہدہ مانگ لے گی۔ ظاہر ہے پاک ایشیائی ایجنٹوں کی ہلاکت سے نہ صرف مارشا ڈگر کا
بلکہ اسرائیل میں بھی ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ جانی تھی اور اس کا سارا کریڈٹ لیڈی ایشلے کو ہی ملنا تھا۔ لیڈی ایشلے نے سوچ لیا تھا کہ وہ مارشل ڈگر کو کال کر کے یہی بتائے گی کہ اس نے اور اس کی فورس نے ہی تیز رفتاری سے کارروائی کرتے ہوئے پاک ایشیائی اور ایرانی ایجنٹوں کو ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ اس کے لیے اسے ظاہر ہے وائزر کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی وائزر اور اس کے ساتھی پاک ایشیائی ایجنٹوں کو لے کر یہاں آئیں گے وہ وائزر کو بھی ہلاک کر دے گی اور فورس چونکہ اس کے انڈر تھی وہ بھی اس کا ہی ساتھ دے گی، اور اس کے لیے مارشل ڈگر پر یہ ثابت کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ پاک ایشیائی اور ایرانی ایجنٹوں کی ہلاکت میں صرف اسی کا ہاتھ تھا۔ عمران تختے پر روشنی پھیلتے ہی اس پر ایک منظر ابھر آیا۔ منظر میں گھر کا بیڈ روم دکھائی دے رہا تھا جہاں ایک بڑا سا بیڈ بچھا ہوا تھا اور اس بیڈ پر ایک بوڑھا آدمی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسکرین تیزی سے کلوز ہوئی اور اس بوڑھے کا چہرہ کلوز میں ہوتا چلا گیا۔ عمران غور سے اس بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ایران کا پروفیسر ابیان ہے۔ اس پر ہماری دنیا کے ڈماگا جن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اب دیکھو میں تمہیں ڈماگا جن کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ ابو شہال نے کہا۔ ابھی وہ اس بوڑھے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس بوڑھے کا چہرہ بدل کر انتہائی بھیانک ہو گیا۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ بوڑھے کا چہرہ بے حد بھاری اور ڈراؤنا ہو گیا تھا اور اس کے سر پر دو نکیلے سینگ بھی دکھائی دے رہے تھے۔ بڑا خوفناک جن ہے یہ، عمران نے کہا۔ ہاں، اس کی خوفناکی کی وجہ سے ہی آدمزاد ڈاکٹر کراس نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ ہماری دنیا کے جو جنات بھیانک اور ڈراؤنی شکلوں والے ہوتے ہیں وہ آسانی سے ڈاکٹر کراس جیسے شیطانوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، ابو شہال نے کہا۔ اس نے ہاتھ کی ایک انگلی روشن تختے کی طرف جھٹکی تو اسکرین کا منظر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ اسکرین پر ایک لیبارٹری کا منظر ابھر آیا جہاں اسکرین پر ایک اور بوڑھا سائنسدان کو دکھایا جا رہا تھا۔ بوڑھا ایک میز کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی جس کا وہ انہماکی سے مطالعہ کر رہا تھا۔ یہ پروفیسر گوپتان ہیں اور ان کے سر پر سوار جن ڈوراما ہے۔ اس جن کی شکل دیکھو، ابو شہال نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران نے اس بوڑھے کا چہرہ بدلتے دیکھا۔ بوڑھے کا چہرہ ایک بھیانک شکل والے جن کا بن گیا تھا جو واقعی بے حد ڈراؤنا تھا۔ اسی طرح ابو شہال نے ایک ایک کر کے عمران کو پانچوں ایرانی سائنسدانوں کے چہرے اور ان کے سروں پر سوار جنات دنیا کے جنات کے چہرے دکھائے اور اسے ان سائنسدانوں کے ناموں کے ساتھ جنات کے نام بھی بتا دیے، اور پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو تختہ اب صرف تاریک ہو گیا بلکہ حیرت انگیز طور پر وہاں سے غائب ہو گیا۔ فرانہ، اندر آؤ، ابو شہال نے تختہ غائب کر کے جھوپڑی کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جھوپڑی کے دروازے پر اسے وہی لڑکی اندر داخل ہوتی ہوئی دکھائی دی جو عمران سے پہلے بھی مل چکی تھی اور جس نے عمران کو اپنا نام فرانہ بتایا تھا۔ فرانہ نے وہی خوبصورت اور دیدہ دیب لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چاندی کی ایک ٹرے تھی جس پر سرخ رنگ کا مخمل کا کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اندر آتے ہی ابو شہال اور عمران کو انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ لاؤ بیٹی، یہ شاخ کرال عمران بیٹے کو دے دو تاکہ یہ ہماری دنیا کے جنات کو واپس ہماری دنیا میں بھیجنے کے لیے اسے استعمال کر سکے، ابو شہال نے کہا۔ تو فرانہ آگے بڑھی اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے جھکتے ہوئے عمران کی جانب بڑھا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے ٹرے پر رکھا ہوا مخملی کپڑا ہٹا دیا۔ کپڑا ہٹتے ہی عمران کو ٹرے میں ایک 3 بالش لمبی پتلی سی شاخ دکھائی دی جو سنہرے رنگ کی تھی اور اس کا ایک سرا موٹا جبکہ دوسرا سرا پتلا تھا اور پتلا سرا باریک باریک مگر نوکیلے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ لے لو بیٹا، یہی شاخ کرال ہے، ابو شہال نے کہا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرے سے شاخ کرال کی شاخ اٹھا لی۔ چھڑی پتلی ہونے کے باوجود انتہائی مضبوط اور سخت تھی۔ عمران نے جیسے ہی چھڑی ہاتھ میں لی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں بجلی کی تیز لہریں سی بڑھتی جا رہی ہوں۔ شاخ کرال سے تمہارے جسم میں بھی بے حد طاقت آ جائے گی بیٹا۔ اس شاخ کے اثر سے تم نہ صرف ہمارے جنات کو آزادی دلا سکتے ہو بلکہ یہ شاخ اگر تم شیطان ڈاکٹر کراس اور اس کے نائب کے سر پر مارو گے تو وہ بھی فوراً ہلاک ہو جائیں گے، اور جب تک تمہارے پاس شاخ کرال رہے گی تم پر ڈاکٹر کراس اور ڈاکٹر ریمنڈ کوئی سحر نہیں کر سکے گا۔
اور نہ ہی تمہارے نزدیک ان کی ماورائی طاقتیں آنے کی کوشش کریں گی۔ ابو شحال نے کہا، تو کیا مجھے ڈاکٹر کراس اور اس کے نائب ڈاکٹر ریمنڈ کو بھی ہلاک کرنا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا، ہاں یہ بہت ضروری ہے بیٹا۔ ڈاکٹر کراس ایک تاریخ غار میں شیطانی عمل کر رہا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ مجھے اپنے قبضے میں کرنا چاہتا ہے۔ اس کا عمل بے حد خطرناک اور سخت ہے۔ اگر اسے جلد سے جلد ہلاک نہ کیا گیا تو وہ مجھے اپنے قبضے میں کر لے گا، اور اگر میں اس کے قبضے میں چلا گیا تو پھر سمجھو کہ جناتی دنیا کے تمام جنات اس کے قبضے میں چلے جائیں گے، جن کے ذریعے وہ پوری دنیا پر شیطانی راج قائم کر دے گا، اور ہم سب ڈاکٹر کراس کے غلام بن کر اس کا ہر حکم مانگنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ابو شحال نے کہا، لیکن میں ڈاکٹر کراس کو ڈھونڈوں گا کہاں؟ وہ نہ جانے کس تاریخ غار میں ہوگا۔ عمران نے کہا، اس کی تم فکر نہ کرو، فرانہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ یہ تمہیں آران کے ان سائنسدانوں کے پاس بھی لے جائے گی جن کے سروں پر ہمارے جنات سوار ہیں۔ پھر یہ تمہیں اس تاریخ غار تک بھی لے جائے گی جہاں ڈاکٹر کراس مجھے اپنے قبضے میں کرنے کے لیے شیطانی عمل کر رہا ہے۔ فرانہ تاریخ غار کے تمام حفاظتی نظام ختم کرنے میں تمہاری مدد کرے گی تاکہ تم آسانی سے ڈاکٹر کراس تک پہنچ جاؤ، ورنہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے غار میں اس قدر شیطانی طاقتیں چھوڑ رکھی ہیں جو تمہیں دیکھتے ہی تم پر حملہ کر کے تمہیں ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار سکتی ہیں۔ ابو شحال نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیا فرانہ مجھے اسرائیل بھی پہنچا سکتی ہے جہاں مارشل ڈگر موجود ہے؟ اس کے پاس وہ ریموٹ کنٹرول ہے جس سے وہ آران میں خوفناک تباہی پھیلا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، مارشل ڈگر کی تم فکر نہ کرو، تمہارے ساتھی اس تک پہنچ جائیں گے اور وہ اس سے ریموٹ کنٹرول حاصل کر لیں گے۔ تمہیں تمہارے ساتھیوں سے اسی لیے الگ رکھا گیا تھا تاکہ تم ماورائی طاقتوں کے خلاف کام کرو اور تمہارے ساتھی اسرائیل کے خلاف کام کرتے رہیں۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے میرے کہنے پر فرانہ نے تمہارے ساتھیوں تک یہ بات نہیں پہنچنے دی کہ اس نے تمہیں جلتی ہوئی کار سے زندہ نکال لیا تھا۔ ابو شحال نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، تو کیا میں مارشل ڈگر کی طرف سے بے فکر ہو جاؤں کہ وہ اس ریموٹ کنٹرول کو استعمال نہیں کرے گا جس سے آران میں تباہی ممکن ہے؟ عمران نے کہا، میں یہاں کس لیے ہوں؟ ابو شحال نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران چونک پڑا، اوہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے ریموٹ کنٹرول استعمال نہیں کرنے دیں گے؟ عمران نے کہا، ہاں اتنا تو بہرحال میں کر ہی سکتا ہوں۔ ابو شحال نے کہا، اگر آپ اتنا کر سکتے ہیں تو آپ کی بیٹی بھی تو اس معاملے میں ہماری مدد کر سکتی ہے۔ عمران نے کہا، تم جہاں کہو گے میں تمہیں ایک لمحے میں وہاں پہنچا دوں گی، اس کے سوا شاید میں تمہاری کوئی مدد نہ کر سکوں۔ فرانہ نے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم مارشل ڈگر سے وہ ریموٹ کنٹرول حاصل کر لو؟ اگر ایسا ہو جائے تو آران پر تباہی کا جو خطرہ چھایا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور تم نے ہی تو بتایا تھا کہ آرانی ایٹم بموں اور میزائلوں پر جو بلاسٹنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں وہ اسی ریموٹ کنٹرول سے الگ ہو سکتی ہیں، کسی اور طریقے سے نہیں۔ عمران نے کہا، اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ اس سلسلے میں تمہارے ساتھی کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ مارشل ڈگر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو میں اس سے خود ہی ریموٹ کنٹرول حاصل کر لوں گا۔ ابو شحال نے کہا، اگر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عمران نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، آگے کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کسی آدم ذات کے سامنے پیشین گوئی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایسا وہی جنات کر سکتے ہیں جو کسی آدم ذات کے قبضے میں ہوں۔ بہرحال میں تمہیں اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا، بہتر یہی ہے کہ تم اپنا کام کرو اور اپنے ساتھیوں کو اپنا کام کرنے دو۔ ابو شحال نے کہا، ٹھیک ہے تو اب آپ مجھے کہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، تمہیں سب سے پہلے آران کے ان آدمزادوں کی مدد کرنی ہے جن پر ہماری قوم کے جنات سوار ہیں، انہیں اور ہمارے جنات کو شیطان ڈاکٹر کرا سے آزاد کراؤ، اور اس کے بعد ان دونوں وش ڈاکٹروں کو ان کے انجام تک پہنچا دو، بس یہی تمہارا کام ہے۔ ابو شحال نے کہا، آپ کی دنیا کے 1000 دروازے ہیں تو کیا فرانہ مجھے ان دروازوں سے گزار کر آران پہنچا سکتی ہے تاکہ میں جلد سے جلد ان سائنسدانوں تک پہنچ سکوں جن کے سروں پر جناتی دنیا کے جنات چھائے ہوئے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں بالکل، تمہیں جناتی دنیا کے دروازوں سے ہی گزارا جائے گا ورنہ تمہارا سفر طویل ہو جائے گا۔ ابو شحال نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں آج بلکہ ابھی جا کر آرانی سائنسدانوں اور آپ کے جنات کو ڈاکٹر کراس کے سحر سے آزاد کرا دیتا ہوں
اور پھر اس کے بعد میں فرانہ کے ساتھ تاریخ غار میں جا کر ڈاکٹر کراس کو بھی ہلاک کر دوں گا تاکہ یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ عمران نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، ابو شحال نے کہا۔ چلیں؟ عمران نے فرانہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں چلو، فرانہ نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ عمران نے ابو شحال سے ہاتھ ملایا اور سلام کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ لو، باہر اندھیرا ہے، تمہیں اندھیرے میں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں جانا ہے، فرانہ نے کہا۔ پھر اندھیرا؟ عمران نے کراہ کر کہا۔ ہاں، اس جھوپڑی کے سوا تمہیں جناتی دنیا کا کچھ بھی نہیں دکھایا جا سکتا، یہ ہماری مجبوری ہے، فرانہ نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور فرانہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے فرانہ کا ہاتھ پکڑا اسی لمحے جھوپڑی کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ دوسری طرف واقعی اندھیرا تھا۔ عمران فرانہ کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی جھوپڑی سے باہر نکلا اس کی آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا ہے۔ تنویر، میں نے وہی سب کچھ کہا جو تم نے مجھ سے کہنے کے لیے کہا تھا، اب تو میری جان بخش دو، ابو تراب نے خوف سے تھرتھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے عقب میں ابو جعفر کھڑا تھا جس نے مشینی پسٹل کی نال ابو تراب کے سر پر لگی ہوئی تھی۔ جولیا اور اس کے ساتھی ابو تراب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ جولیا کے ہاتھ میں ٹرانسمیٹر تھا جس پر اس نے ابھی ابو تراب کی لیڈی ایشلے سے بات کرائی تھی۔ ابو تراب غاروں سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ ٹرانسمیٹر پر لیڈی ایشلے سے بات کر کے اسے پاکیشیائی ایجنٹوں کے غاروں میں آنے کے بارے میں بتا سکے، اور جب کاسانی ڈیزرٹ میں موجود لیڈی ایشلے پاکیشیائی ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کرے تو اس وقت تک ابو تراب جو اصل میں اسرائیلی ایجنٹ وائدر تھا ان سے بہت دور چلا جائے، ورنہ وہ بھی لیڈی ایشلے کی کارروائی کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتا۔ تنویر مختلف غاروں سے ہوتا ہوا جب ایک غار سے نکل کر باہر پہاڑی علاقے میں آیا تو اسے ابو تراب دکھائی دے گیا۔ ابو تراب نے اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تنویر بھلا اسے کہاں جانے دے سکتا تھا۔ اس نے ابو تراب کی ٹانگوں پر گولیاں مار کر اسے زخمی کر دیا۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ابو تراب کی حالت خراب ہو گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تنویر اسے بے ہوشی کی ہی حالت میں اٹھا کر واپس اس غار میں لے آیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے۔ تنویر کو ابو تراب کو اٹھا کر لاتے دیکھ کر وہ سب چونک پڑے۔ تنویر نے انہیں ساری بات بتا دی۔ ابو جعفر کو ابو تراب پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ابو تراب کی تلاشی لی تو اسے ابو تراب کی جیب سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر مل گیا۔ صفدر نے جب ابو تراب کے چہرے پر نمک ملا پانی ڈالا تو واقعی ابو تراب کے چہرے پر سے حیرت انگیز طور پر ماسک غائب ہو گیا تھا اور اب ان کے سامنے ایک اجنبی چہرہ تھا جسے دیکھ کر ابو جعفر کو اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس اسرائیلی ایجنٹ کو وہیں گولی مار دینا چاہتا تھا لیکن جولیا کے کہنے پر وہ رک گیا۔ جولیا کے کہنے پر ابو تراب کو ہوش میں لایا گیا اور جب جولیا نے اپنی طریقے سے اسے پوچھ گچھ کی تو ابو تراب نے انہیں اپنے بارے میں بتا دیا کہ وہ ابو تراب نہیں بلکہ اسرائیلی ایجنٹ وائدر ہے جو ایک عرصے سے ابو تراب کے روپ میں ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ جولیا نے اس سے نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے بتایا کہ لیڈی ایشلے جو ان کا شکار کرنے کے لیے کاسانی ڈیزرٹ پہنچی ہوئی ہے وہ نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جانتی ہے۔ اگر وہ اسے قابو کر لیں تو وہ سب اس کی مدد سے نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر پہنچ سکتے تھے۔ وائدر نے جولیا کے پوچھنے پر یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے ابو تراب کے روپ میں انہیں نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں پہلے جو کچھ بتایا تھا وہ سب غلط تھا۔ جولیا اور اس کے ساتھی کافی دیر تک وائدر کی بتائی ہوئی معلومات کی روشنی میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے رہے۔ پھر جولیا نے وائدر کو لیڈی ایشلے سے بات کرنے پر مجبور کیا۔ جولیا کے کہنے پر صدیقی نے وائدر کو وقتی طور پر میڈیکل ایڈ باکس سے ایک طاقت کا انجیکشن نکال کر لگا دیا تھا تاکہ اس کی توانائی بحال ہو جائے اور وہ لیڈی ایشلے سے ایزی ہو کر بات کر سکے۔ طاقت کا انجیکشن لگنے سے وائدر کا مرجھایا ہوا چہرہ بحال ہو گیا تھا اور وہ کافی چاق و چوبند ہو گیا تھا۔ جولیا کے کہنے پر اس نے لیڈی ایشلے سے بات کرنے سے انکار کیا لیکن جب ابو جعفر نے اسے گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کے سر پر گن لگائی تو وائدر نے ان کی بات مان لی اور پھر جولیا نے اس سے لیڈی ایشلے کے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی پوچھ کر ٹرانسمیٹر پر ایڈجسٹ کی اور پھر وہ وائدر کی لیڈی ایشلے سے بات کرانے لگی۔ وائدر کے سر پر موت سوار تھی اس لیے وہ لیڈی ایشلے سے وہی کچھ کہہ رہا تھا جو جولیا نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔ جب یہ کال ختم ہو گئی تو جولیا نے فوراً ٹرانسمیٹر آف کر دیا
وائدر کے چہرے پر موت کی سی سردی پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اب بھی اس کا زندہ رہنا ضروری ہے؟ ابو جعفر نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے اپنا کام کر دیا ہے، اب یہ تمہارا مجرم ہے، تم جو چاہو سلوک کرو، جولیا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن جولیا کی بات سن کر وائدر نے ہکلاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، ابو جعفر نے اس کے سر میں گولی مار دی۔ وائدر کے حلق سے چیخ بھی نہ نکل سکی، گولی نے اس کی کھوپڑی کے ٹکڑے اڑا دیے تھے۔ وہ الٹ کر منہ کے بل گر گیا۔ اس جیسے غدار کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا، ابو جعفر نے غرا کر کہا۔ لیڈی ایشلے اپنے آدمیوں کو یہاں ہماری لاشیں اٹھوانے کے لیے بھیج رہی ہے، ان کے آنے سے پہلے ہی ہمیں انتظام کر لینا چاہیے تاکہ ہم انہیں قابو کر سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، تم غاروں میں جا کر ہر طرف بلو سلنڈر لگا دو، ان سلنڈروں کے پاس ہی چھپ جاؤ، جیسے ہی نائٹ فورس کے افراد اس طرف آئیں گے تم فوراً سلنڈر کھول دینا تاکہ وہ بلو گیس سے فوراً بے ہوش ہو جائیں، جولیا نے کہا۔ اگر اس طرف آتے ہوئے انہوں نے گیس ماسک لگا لیے تو کیا بلو سلنڈر کی گیس ان پر اثر کرے گی؟ صفدر نے کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تم سب سلنڈروں کے ارد گرد ہی رہنا، اگر انہوں نے گیس ماسک پہنے ہوئے تو تم گنے لے کر فوراً ان کے سامنے آ جانا اور انہیں کور کر لینا، ہمیں ان پر گولیاں نہیں چلانی، گولیاں چلانے کے نتیجے میں ان کے لباس خون آلودہ ہو جائیں گے، ہمیں ان کے صاف ستھرے لباس چاہیے۔ پہلے جو افراد آئے تھے ان میں سے کسی کا لباس بھی اس قابل نہیں کہ ہم اسے پہن کر باہر جا سکیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم آنے والے افراد کو قابو کریں اور انہیں بے ہوش کر کے ان کے یونیفارمز پہن کر اس جگہ پہنچ جائیں جہاں لیڈی ایشلے موجود ہے۔ میں ہر حال میں لیڈی ایشلے کی جگہ لے کر نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچنا چاہتی ہوں تاکہ مارشل ڈگر کو قابو کیا جا سکے، جولیا نے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے افراد پر ہمیں گولیاں چلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ہماری تعداد 9 ہے اور لیڈی ایشلے یہاں 10 افراد کو بھیج رہی ہے، اگر ان کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہم 9 افراد کو چھوڑ کر باقی سب کو ہلاک کر دیں گے، تنویر نے کہا۔ ہاں، ایسا ہی ہونا چاہیے، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، اور وہ سب فوراً اپنے بیگوں سے نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے سلنڈر نکال کر غاروں کی طرف بھاگتے چلے گئے۔ غاروں میں جا کر وہ وہاں بنی ہوئی دڑاڑوں میں چھپ کر بیٹھ گئے جہاں سے وہ نائٹ فورس کے مسلح افراد کو دیکھ سکتے تھے اور اچانک ان کے سامنے آ کر ان پر حملہ بھی کر سکتے تھے۔ 15 منٹ کے بعد انہیں ایک غار سے 10 افراد آتے دکھائی دیے۔ ان افراد کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، انہوں نے گیس ماسک نہیں لگا رکھے تھے۔ جس غار سے وہ آ رہے تھے وہاں جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل موجود تھے اور ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر دیواروں میں بنی ہوئی دڑاڑوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ آ رہے ہیں اور انہوں نے گیس ماسک بھی نہیں لگائے ہوئے ہیں، ہم بلو سلنڈر سے انہیں آسانی سے بے ہوش کر دیں گے، جولیا نے ہلکی سی آواز میں کہا، اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بلو سلنڈر کا کیپ اتار کر اس پر لگے ہوئے بٹن پر انگوٹھا رکھ دیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اپنے بلو سلنڈر اوپن کر لیے۔ ان سب کی نظریں سامنے سے ٹارچیں لے کر آنے والے افراد پر جمی ہوئی تھیں جو انتہائی محتاط انداز میں آہستہ آہستہ اسی طرف آ رہے تھے۔ پھینک دو سلنڈرز، جولیا نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنے بلو سلنڈر کا بٹن پریس کر کے اپنے سامنے کی جانب اچھال دیا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اپنے سلنڈر آنے والے افراد کی طرف پھینک دیے۔ تینوں سلنڈرز ایک ساتھ سامنے سے آنے والے افراد کے قریب گرے۔ سلنڈر گرتے دیکھ کر آنے والے وہیں ٹھٹک گئے اور ان کے ٹارچوں کے رخ بلو سلنڈر کی طرف ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے اسی لمحے یکے بعد دیگرے 3 ہلکے ہلکے دھماکے ہوئے اور آنے والے مسلح افراد ریت کی خالی ہوتی ہوئی بوریوں کی طرح گرتے چلے گئے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں نے سلنڈر پھینکتے ہوئے اپنے سانس روک لیے تھے۔ انہوں نے چند لمحے انتظار کیا اور پھر جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہاں سے بلو سلنڈر کی گیس کا اثر ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا۔ آؤ، جولیا نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے بے ہوش ہو کر گرنے والے افراد کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل بھی اس کے پیچھے تھے۔ جولیا اور ان دونوں نے آنے والے افراد کو چیک کیا، وہ موڑے توڑے انداز میں گرے ہوئے تھے اور واقعی بے ہوش ہو چکے تھے۔ کام ہو گیا ہے، جاؤ سب کو بلا کر یہاں لے آؤ تاکہ ہم ان کے لباس پہن لیں، جولیا نے کہا تو صفدر مڑا اور تیزی سے ان غاروں کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ان کے باقی ساتھی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں باقی سب بھی وہیں آ گئے۔ جولیا کے کہنے پر انہوں نے ان سب کے ایک ایک فرد کو اٹھایا اور اسے لے کر دوسرے غاروں کی طرف بڑھتے چلے گئے تاکہ وہ ان کے لباس پہن سکے۔ لباس پہن کر انہیں گولی مار دینا ورنہ بعد میں یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں،
جولیا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ جولیا نے بھی ایک شخص کی ٹانگ پکڑی اور اسے گھسیٹتی ہوئی غار کی ایک دراڑ میں لے گئی تاکہ وہ اس کا لباس اتار کر پہن سکے۔ کچھ دیر بعد غار میں مختلف جگہوں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں۔ لباس بدل کر جولیا اور اس کے ساتھیوں نے نائٹ فورس کے افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ لباس بدلنے کے ساتھ ساتھ ان سب نے چہروں پر ماسک لگا کر ان تمام افراد کے میک اپ کر لیے تھے جن کے انہوں نے لباس بدلے تھے تاکہ باہر جانے پر فوری طور پر لیڈی ایشلے اور اس کے ساتھی نے پہچان نہ سکیں۔ ہمارے پاس اور کتنے بلو سلنڈر باقی ہیں؟ جولیا نے پوچھا۔ 10 سلنڈرز ہیں، چوہان نے جواب دیا۔ سارے سلنڈرز اس کے بیگ میں ہی موجود تھے اور اس نے ہی اپنے ساتھیوں کو نکال کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے، ان سے کام ہو جائے گا۔ ہم باہر جاتے ہی ہر طرف بلو سلنڈرز پھینک دیں گے تاکہ لیڈی ایشلے اور اس کی فورس بے ہوش ہو جائے اور میں لیڈی ایشلے کی جگہ لے سکوں۔ جولیا نے کہا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس کے کہنے پر چوہان نے ایک سلنڈر نکال کر جولیا، صفدر اور کیپٹن شکیل کو دے دیا کیونکہ ان تینوں نے اپنے سلنڈر فائر کر دیے تھے۔ پھر ان سب نے نائٹ فورس کے افراد کی لاشیں اٹھائیں اور انہیں کندھوں پر ڈال کر وہاں سے چل پڑے۔ جولیا کی جگہ تنویر نے 2 افراد کی لاشیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال لی تھیں۔ نائٹ فورس کے افراد چونکہ اپنے ساتھ طاقتور ٹارچیں لائے تھے اسی لیے انہوں نے ان افراد کی ٹارچیں ساتھ لے لی تھیں اور اپنے سروں پر ٹارچوں والے ہیلمٹ اتار کر دراڑوں میں چھپا دیے تھے۔ 1 گھنٹہ مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ مختلف غاروں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے غار میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ غار میں پہنچے اسی لمحے غار میں ہر طرف تیز روشنی بڑھتی چلی گئی۔ یہ روشنی غار میں لگی ہوئی بڑی سرچ لائٹوں سے نکل رہی تھی جو شاید وہاں پہلے ہی لگائی گئی تھیں۔ روشنی ہوتے ہی انہیں سامنے ایک نوجوان لڑکی اور فورس کے بے شمار افراد دکھائی دیے۔ ان سب نے پوزیشنیں سنبھال رکھی تھیں۔ وہیں رک جاؤ، اگر کوئی آگے بڑھا تو اسے بھون دیا جائے گا، لڑکی نے چیختے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کی آواز سنتے ہی وہ سب چونک پڑے۔ یہ لیڈی ایشلے کی آواز تھی جو انہوں نے ٹرانسمیٹر پر سنی تھی جب وائدر اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ کیا؟ یہ ہمارے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہے ہیں؟ ابو جعفر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید انہیں ہم پر شک ہو گیا ہے، خاور نے کہا۔ کیسا شک؟ ہم نے ان کے ساتھیوں کے لباس پہن رکھے ہیں اور ہم میک اپ میں بھی ہیں، چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا مادام؟ ہم پاکیزہ ایجنٹوں کی لاشیں لائے ہیں، آپ ہی نے ہمیں بھیجا تھا، جولیا کے اشارے پر صفدر نے کہا۔ تم کون ہو؟ لیڈی ایشلے نے پوچھا۔ وائزر، میرا نام وائزر ہے مادام، میں نے ہی آپ سے ٹرانسمیٹر پر بات کی تھی، میں نے ہی ان سب کو بے ہوش کر کے گولیاں ماری تھیں، صفدر نے کہا۔ میں نے پاکیزہ ایجنٹوں کی لاشیں لینے کے لیے 10 افراد بھیجے تھے جبکہ تم 9 ہو، 2 افراد کہاں ہیں؟ لیڈی ایشلے نے چیختے ہوئے کہا۔ تو اس نے ہمیں غاروں میں لگے ہوئے کیمروں سے چیک کیا ہے کہ ہماری تعداد کم ہے، جولیا نے غراتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس طرف آتے ہوئے انہیں جگہ جگہ غاروں میں دیواروں پہ نصب کیمرے دکھائی دیے تھے جنہیں دیکھ کر انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیمرے لیڈی ایشلے نے انہیں چیک کرنے کے لیے لگوائے رکھے ہیں، لیکن وہ چونکہ نائٹ فورس کے افراد کے لباسوں میں اور میک اپ میں تھے اس لیے انہوں نے ان کیمروں کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا۔ اگر لیڈی ایشلے انہیں کیمروں کی مدد سے دیکھ بھی لیتی تو وہ یہی سمجھتی کہ یہ اسی کے ساتھی ہیں جو غاروں سے پاکیزہ ایجنٹوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں، لیکن لیڈی ایشلے شاید ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، اس نے کیمروں کی مدد سے ان کی تعداد چیک کر لی تھی۔ وائزر نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ وہ غار میں اکیلا ہی ہے اور اس نے وائزر کی مدد کے لیے 10 افراد کو بھیجا تھا، لیکن ان کی واپسی 9 افراد کی شکل میں ہوئی تھی، حالانکہ وائزر سمیت انہیں 11 کی تعداد میں واپس آنا چاہیے تھا۔ ہم نے 2 افراد کو وہیں روک دیا ہے، ہمارے وہاں اور ساتھیوں کی لاشیں بھی پڑی ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان سب کی لاشیں آپ کے پاس پہنچا دیں، اس کے بعد واپس جا کر وہاں سے اپنے ساتھیوں کی لاشیں بھی اٹھا لائیں گے، صفدر نے بات بناتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے کاندھوں پر پاکیزہ ایجنٹوں کی لاشیں ہیں؟ لیڈی ایشلے نے پوچھا۔ یس مادام، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ان کی لاشیں نیچے رکھو اور لاشوں کے ساتھ اپنا اسلحہ بھی رکھ دو، ہم ان لاشوں کو چیک کریں گے، اگر یہ پاکیزہ ایجنٹوں کی لاشیں ہوئیں تو تمہیں آگے آنے دیا جائے گا، ورنہ، لیڈی ایشلے نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن مادام، صفدر نے کہنا چاہا۔ شٹ اپ یو نانسنس، جو کہہ رہی ہوں وہی کرو ورنہ تم سب کو یہیں مار گرایا جائے گا،
لیڈی ایشلے نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لاشیں نیچے رکھو اور اپنا اسلحہ بھی ڈال دو، جولیا نے کہا۔ لیکن تنویر نے کہنا چاہا، ہمارے پاس بلو سلنڈرز ہیں۔ پیچھے ہٹتے ہوئے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر سلنڈرز آن کر دو اور سانس روک لو۔ بلو سلنڈرز کی گیس سے یہ سب یہیں بے ہوش ہو جائیں گے، جولیا نے آہستہ آواز میں کہا۔ تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے اور کاندھوں سے لاشیں اتار کر نیچے رکھنی شروع کر دیں اور اپنی مشینی پسٹل اور کمر پر لدے ہوئے بیگ بھی اتار کر نیچے رکھنے شروع کر دیے۔ گڈ، اب اپنے ہاتھ سروں پر رکھ کر پیچھے ہٹ جاؤ، لیڈی ایشلے نے کہا۔ جولیا نے انہیں اشارہ کیا اور وہ سب تیزی سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے پھولی ہوئی جیبوں پر اس انداز میں ہاتھ مارے کہ ان کی جیبوں میں موجود بلو سلنڈر کے بٹن پریس ہو گئے۔ انہیں اس طرح جیبوں پر مارتے دیکھ کر لیڈی ایشلے اور اس کے ساتھی چونکے ہی تھے کہ اچانک ہر طرف تیز بو پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ لیڈی ایشلے اور اس کے ساتھی کچھ سنبھلتے، بلو سلنڈر کی گیس نے اپنا کام کر دکھایا اور وہ سب وہیں گر کر بے ہوش ہوتے چلے گئے۔